السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل اور میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں موجودہ حکومت کی گورننس کی اور کمپیریزن کریں گے گزشتہ دور حکومت سے۔ اگر ہم زیادہ پیچھے نہیں، صرف اگر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو ہی سامنے رکھیں تو تب کہا جاتا تھا کہ جی گورننس نہیں ٹھیک، تب کہا جاتا تھا جی کرپشن ہے، تب کہا جاتا تھا کہ مہنگائی ہے، تب کہا جاتا تھا کہ ایک عام آدمی کے لیے جینا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ تو سبھی جانتے ہیں کہ روٹی کپڑا اور مکان، اور موجودہ حکومت جب اقتدار میں آئی تو آنے سے پہلے اپنے تمام سیاسی جلسوں میں، اپنے تمام بیانات میں یہی کہتی رہی کہ جی ہمارا مقصد ایک عام آدمی کو ریلیف دینا ہے، کرپشن کا خاتمہ ہے اور تبدیلی لے کر آنا ہے۔ اور پھر وہ بہت سے خیر ترانے تھے پی ٹی آئی کے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ صاف چلی شفاف چلی۔ تو آج کے پروگرام میں ہم کمپیریزن کریں گے کہ موجودہ حکومت جب اپنے 2 سال مکمل ہونے کو ہے تو 2 سالوں میں گورننس کہاں پر ہے، کرپشن کے ایشوز ہیں یا نہیں ہیں، اور جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تنقید ہوتی ہے بہت زیادہ گورنمنٹ پہ، تو کیا یہ صرف تنقید برائے تنقید ہے؟ کیونکہ ہر حکومت پہ ہم دیکھتے ہیں کہ تنقید ہوتی آئی ہے، کہ اس حکومت پہ جو تنقید ہے وہ بیجا تنقید نہیں ہے، بالکل ٹھیک تنقید ہے، اور جو تنقید ہے وہاں پر ساتھ ساتھ کچھ اچھے کام بھی تو ہو رہے ہوں گے، کچھ اچھائیاں بھی تو ہوں گی، کچھ پازیٹیوز بھی تو ہوں گے کہ جن کو ہم سامنے رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ اس گورنمنٹ نے تمام تر مشکلات کے باوجود کہ جیسے کہ یہ گزشتہ 100 دن کرونا وائرس کے خلاف ایک مقابلہ، ایک جنگ جاری ہے، یہ دور بھی موجودہ حکومت کو دیکھنے کو ملا جو اس سے پہلے کسی حکومت کو دیکھنے کو نہیں ملا۔ تو پرفارمنس میں یقیناً گیج اگر ہم کریں تو ان تمام معاملات اور واقعات اور حالات کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے معزز مہمانوں کے ساتھ، لیکن باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ہم لیتے ہیں جی ایک مختصر وقفہ۔ ملاقات ہوگی وقفے کے بعد۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کے پروگرام میں باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈسکشن کے لیے ہمیں سب سے پہلے اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار عمران یعقوب صاحب نے۔ عمران صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ لاہور سے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار اوریہ مقبول جان صاحب نے۔ اوریہ صاحب، آپ کے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آج کے پروگرام کے لیے جوائن کیا۔ بلکہ اوریہ صاحب، سب سے پہلے آپ ہی کی طرف آتے ہیں۔ آپ انتظامیہ کا حصہ رہے ہیں اور آپ نے بطور بیوروکریٹ آپ نے دیکھا ہے کہ کام کس طرح سے لیے جاتے ہیں اور کام کس طرح سے کیا جاتا رہا ہے اور کیا مائنڈ سیٹ رہا ہے بیوروکریٹس کا، گورنمنٹس کا۔ موجودہ دور حکومت میں آپ کو انتظامیہ کی کارکردگی کہاں پر دکھائی دے رہی ہے؟ کہ آپ کو نظر آتا ہے، لگتا ہے کہ انتظامیہ کے اینڈ پر ایشو ہے جب اگر گورننس کے کہیں پر ایشوز آتے ہیں، یا گورنمنٹ کی حکمت عملی میں مسئلہ ہے، یا کچھ اور پرابلم ہے کہ جس کی وجہ سے ایشوز آ رہے ہیں سامنے؟ دیکھیں، تقریباً آخری سال جب نواز شریف کے چل رہے تھے، یا کبھی ایک آخری سال جب زرداری کے چل رہے تھے، تو بہت سارے لوگ اس بات کے اوپر ان کو کنسنسس ہو چکا ہوا تھا کہ اس ملک کی سب سے بڑی جو وبا ہے، جو بلا ہے، وہ کرپشن ہے۔ اور ہم لوگ یہ بھی سمجھتے تھے اندر رہتے ہوئے کہ اصل میں کرپشن نے پورے ملک کے نظام کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے، اور یہ ملک جو ہے تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ تو جب تک ہم اس کرپشن کو ٹھیک نہیں کریں گے یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اسی لیے بہت سارے لوگوں نے عمران خان کو، چونکہ ان کی ذاتی کردار اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا فلنتھراپی کا امیج سارا وہ تھا، وہ اس وجہ سے عمران خان کو سمجھا کہ وہ بہتر طور پہ شاید ڈیلیور کر سکیں گے۔ لیکن 2 سال عمران خان کو دیکھنے کے بعد اس بات کے نتیجے پہ ہم پہنچے ہیں کہ ایک کرپٹ آدمی جو ہے، بددیانت آدمی جو ہے، وہ تو ہو سکتا ہے گاڑی کو کچھ دیر چلاتا رہے اور اس کو کہیں تھوڑا آگے آگے لے جائے، آہستہ آہستہ اپنا مال پانی بھی بناتا رہے، لیکن ایک نااہل آدمی جو ہے وہ تو گاڑی کو جو ہے وہ یا تو کھڈ میں گرا دے گا یا ٹکر مار دے گا۔ تو عمران خان صاحب نے 2 سال کے اندر ایک بات یہ جو ہے ہمارے اوپر ایک اور انکشاف کیا ہے کہ پاکستان کو نااہل کی عادت جو ہے وہ اور مزید اور خراب کرتی ہے، تباہ و برباد کرتی ہے۔ گزشتہ 2 سالوں کے اندر اصل میں ہوا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی بھی ہم لائسنس اگر دے دیں، لیوریج دے دیں، ان کے یہ نئے تھے، بالکل نو آموز تھے۔ ایک تو یہ چیز یہ بھی دیا جا سکتا ہے، بڑی آسانی سے دیا جا سکتا ہے۔ دوسرا یہ بھی ان سے دے دیا جائے کہ ان کو ٹیم ایسی مل گئی جو کہ سارے کے سارے انہوں نے ونیبل اکٹھے کیے، جہانگیر ترین نے ان کو اکٹھے کر کے دیے، جب محمود قریشی سے لے کے دوسرے تیسرے سارے، اس کے باوجود بھی عمران خان نے اپنے ارد گرد جو 5-6 تحفے اکٹھے کیے ہیں، جو انہوں نے پورے کے پورے ہیلم آف افیئر پہ بٹھایا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بنیادی طور پر پاکستان کی نااہلی کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں، اس پوری نااہلی گورنمنٹ کے۔
اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو پاکستان کی الف بے نہیں پتا. مطلب زلفی بخاری ہو جائیں یا اس کے بعد محیط یوسف ہو جائیں یا اس کے ساتھ ساتھ اپنا یہ جو یوٹیلٹی کارپوریشن کے چیئرمین لگائے ہیں وہ ہو جائیں, اور جتنے بھی لگا دیں, یہ وہ لوگ ہیں جو 10-15 دن کے لیے آتے تھے پاکستان, اپنا سینیٹائزر اس زمانے میں لاتے تھے اور اس زمانے میں اپنا منرل واٹر بھی لاتے تھے اور ساری آسائش کا بندوبست کرتے تھے تاکہ ہم 15-20 دن گزار سکیں, جنریٹر بھی لگے سب کچھ. اور ان 15-20 دنوں میں یہاں سے روتے دھوتے پاکستان سے جاتے تھے, وہاں بیٹھ کے کہتے ہیں پاکستان تباہ ہو گیا, اور پاکستان پہ اس کو گالیاں والیاں نکال کے وہاں بیٹھ رہتے تھے. یہ لوگ جو تھے ان کو عمران خان نے اپنی ساری کی ساری کیبنٹ پکڑا دی ہے, اور باقی کیبنٹ کے لوگ جو ہیں جو پبلک کے لوگ ہیں جو پبلک سے اٹھ کے آئے ہیں وہ مکمل طور پہ جسے کہتے ہیں خاموش ہو چکے ہیں, ان کے سامنے بے بس ہو چکے ہیں. عمران خان صاحب ہیں یا ان کے یہ تحفے جو انہوں نے چنے ہیں یا ان کو دیے گئے ہیں؟ نہیں, عمران خان صاحب کو تو آپ بری کر نہیں سکتے نا. عمران خان صاحب نے خود تحفے چنے ہیں. دیکھیں نا اس وقت ان کے مشیران جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں, اور مشیران کی جو طاقت. اچھا ان لوگوں نے کیا کیا, ان لوگوں نے جو بیوروکریسی تھی نا, جو تھوڑے بہت مشورے دیتی تھی نا, ان کو بھی بیوقوف سمجھنا شروع کر دیا. تمہیں کیا پتہ, تم زرداری کے ساتھ تھے, تم نواز شریف کے ساتھ تھے, تم اگر کوئی بندہ ٹھیک طرح کام بھی کرنا چاہتا تھا پھر آخر بیوروکریسی کرتی وہی ہے کہ جو انہوں نے بھٹو کے ساتھ کیا تھا کہ آپ ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر اس کو گرنے دیتی ہے. آپ اندازہ کریں ذوالفقار علی بھٹو جو ہے اس سے زیادہ کوئی ذہین آدمی شاید پاکستان کی سیاست میں نہ آیا ہو. آج 5 جولائی آج کے دن بھٹو صاحب جو ہے وہ ان کا تختہ الٹا گیا تھا. وہ جس وقت آئے تھے تو انہوں نے کوشش کی تھی ٹکرانے کی, اور انہوں نے ایک شخص تھا وقار احمد, اس کو سیکٹری اسٹیبلشمنٹ لگایا اور کہا کرتے تھے جب تک یہ وقار احمد سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس وقت تک میں CSP کلاس کو تو ختم کر کے چھوڑوں گا. اور آخری سال حالت یہ تھی کہ اس طرح جھکنا پڑا کہ جو انہوں نے آخری 1970 کی ٹکٹیں دی ہیں پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کی, وہ ڈپٹی کمشنر اور SP کی ریکمنڈیشن کے اوپر دی ہیں. جو ریکمنڈ کیا انہوں نے اسی کے دی, اور انہوں نے جس طرح ان کو باقاعدہ ٹکرایا ہے ساری فورسز کے ساتھ. عمران خان کے ساتھ بھی اب وہ بیوروکریٹ وہی کچھ کر رہے ہیں, وہ خاموش بھی ہو گئے ہیں, وہ اس تماشے کو دیکھتے بھی رہے ہیں, ان کو پتہ ہے یہ تماشا جو ہے یہ گرامت. میں پچھلے دن میں نے یوٹیلٹی سٹور کے اوپر ایک بہت بڑا پروگرام کیا تھا. آپ سوچ نہیں سکتے کہ صرف ایک نااہلی کی انتہا جو ہے نا وہ ایک ایگزامپل کے طور پہ پیش کی جا سکتی ہے. یہی صورتحال جو ہے کورونا کے بارے میں ہے کہ کورونا میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو سمری مشورہ دے رہا تھا کہ یہ ہم نے کیا ہے, اس کے حساب سے یہ لاک ڈاؤن اگر آپ کریں گے تو بہتر ہوگا, وہ اٹھا کر انہوں نے پیچھے پھینک دی. انہوں نے کہا عمران خان صاحب کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے, ختم, ڈیٹس آل. اور اس کو پھر آگے ظفر مرزا صاحب کو میں جانتا ہوں, میں خود ہیلتھ میں جوائنٹ سیکرٹری رہا ہوں اس زمانے میں جب یہ WHO میں ہوتے تھے. تو یہ سارے جو لوگ ہیں, اسی طرح ثانیہ مرزا, ثانیہ نسٹر جو ہیں, اب یہ اس وقت کارڈیالوجسٹ ہوتی تھی. آپ سوچیں کہ آپ نے ایک پروگرام جو ہے وہ اس طرح کا شروع کیا ہے کہ جو اس کے بیس کے اوپر ہے, کمپیوٹر بیس کے اوپر ہے. دنیا پوری میں ہوتا یہ ہے کہ انڈیویجول ٹو انڈیویجول باقاعدہ سرچ کر کے, سروے کر کے, ڈور ٹو ڈور پرسن کی اسیسمنٹ کے بعد جو ہے اس طرح کے پروگرام شروع کیے جاتے ہیں. آپ نے کر دیا. اب وہ جو ارشاد عارف صاحب سے بتا رہے تھے کہ ان کے گاؤں میں جتنے لوگوں کو یہ 12,000 روپے ملا ہے, کیا پتا گاؤں میں پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی, کھانا وانا تو سارا کچھ وہاں پہ مل رہا ہوتا ہے, لوگ اتنے, لیکن ظاہر بات ہے ان کی اوورآل مخلوق کی صورتحال دیکھو, ان کی کوئی ارننگ نظر نہیں آ رہی ہوتی, لیکن وہ ان کو کبھی وہ 12,000 روپے کو انہوں نے موبائل خرید لیے ہوئے. یہ جو صورتحال ہے کہ جو پاور پوائنٹ کی پریزنٹیشن سے شروع ہوتی ہے, اس نے پورے کے پورے سسٹم کو یہ سب لافنگ سٹاک بنا ہوا ہے پوری مان کی کیبنٹ بیوروکریسی کے اندر بھی. اور سمجھتے یہ ہیں کہ جب اس کے بریکیں فیل ہو چکی ہیں, اس کو گرنے دو. ٹھیک, عمران صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے آپ نے اوریہ صاحب کی رائے سنی, بیوروکریسی پہ بھی اوریہ صاحب نے اپنا اوپینین دیا اور کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. بیوروکریسی کو جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے کہ کیسے انتظامیہ سے کام لیا جاتا ہے یا کام ہوتا کیا ہے. نااہلی سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور اوریہ صاحب نے یہ کہہ دیا کہ کرپشن چل سکتی ہے, نااہلی نہیں چل سکتی. تو نااہلیت اس گورنمنٹ کی ہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ابھی آج مشکلات میں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اوریہ صاحب نے جب مینجمنٹ کے حوالے سے, بیوروکریسی کے حوالے سے کوئی بات کرتی تو پھر گنجائش رہتی نہیں, کیونکہ وہ ان کا خود اتنا ایک ایکسپیرینس ہے, وہ خود ایک سینئر بیوروکریٹ بھی رہے ہیں, انہوں نے خود مینجمنٹ کا حصہ رہے ہیں, سب چیزوں کو خود انہوں نے بھگتا ہے, اور کئی حکومتیں انہوں نے بھگتائی ہیں. اس لیے انہوں نے جو کہا میں تو اس پہ دوسری رائے دے نہیں سکتا, بالکل انہوں نے ٹھیک کہا. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جو انہوں نے نااہلی کی بات کی, میں اس سے تھوڑا سا آگے جانا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے, ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. ظلم کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کو صرف ظلم سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ
ہنٹر پھڑ لے تو دوسرے کو مارنا شروع کر دے. نہیں, ظلم صرف یہی نہیں ہوتا. جب آپ زیادتی کرتے ہیں, نا انصافی کرتے ہیں, تو اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہوتا. اب یہاں اگر آپ نے اس طرح کا ظلم کرنا ہے, مجھے آپ یہ بتائیں کہ کوئی یہ تو ابھی اوریا صاحب نے تو کچھ بات کی نہیں, وہ تو نااہلی کی جو انہوں نے بات کی, مجھے 2 سال میں کوئی ایک ایسا کام بتا دیں جو جس پہ آپ یہ کہہ سکیں کہ چلیں ایک کام انہوں نے ایسا کر دیا تھا جو پہلے بڑا غلط ہو رہا تھا, اب انہوں نے ٹھیک کر دیا. پوری دنیا میں جس طرح سے جگس آئی ہے PIA کے پائلٹس کے معاملے میں ہوئی, آپ نے پوری دنیا میں پاکستان کا راسا کا جو تھا نا وہ بھی رئیسی کسر جو تھی بس پوری کر دی. اچھا, اس کے علاوہ آپ دیکھیں کرونا پہ انہوں نے کیا کیا, وہ سب آپ کے سامنے ہے. انہوں نے وہ کیا کہ ہر وہ اقدام کر دو جس سے کرونا بڑھ جائے. انہوں نے پوری کوشش کی, چلیں وہ بھی چھوڑ دیں. آپ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس کے بعد یہ جو آپ نے ابھی لاک ڈاؤن کیا, اس میں کیا کیا, یہ جو 12 ہزار روپے آپ نے دے دیے, کس کو دے دیے؟ اور پھر سب سے بڑی بات کہ 3 مہینے کے لیے آپ نے حاتم طائی کی قبر پہ لات ماری اور یہ کہا ہم نے 12 ہزار دے دیے. مجھے یہ بتائیں 3 مہینے 12 ہزار اگر کسی مستحق کو مل بھی گئے, میں کہتا ہوں کہ سبھی مستحق تھے جن کو ملے. آپ چھوڑ دیں موبائل فون کی بات, آپ چھوڑ دیں کہ غیر مستحق کو ملے, کسی مستحق کو 12 ہزار مل گئے, وہ 3 مہینے ان 12 ہزار کا کیا کرے؟ ان 12 ہزار کو میرا خیال, اور اب کیا کرے؟ اب مجھے بتائیں پھر وہ 3 مہینے جب گزر گئے تو پھر کیا کرے؟ اصل بات یہ ہے سر کہ آپ نے جو 200 بندوں کی ٹیم تھی, آپ تو کہتے تھے ہم نے دانشور اکٹھے کیے ہوئے ہیں, ہمارے پاس ایکسپرٹس کی 200 ایکسپرٹس کی ٹیم ہے. پوری قوم تو اس دھوکے میں رہی, ہم جیسے جرنلسٹ بھی اس دھوکے میں مارے گئے کہ پتہ نہیں وہ 200 بندے جو ہیں وہ دن رات کام ہو رہا ہے اور اس پہ لگے ہوئے ہیں. اب حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو فائنانس منسٹر نے ویٹنگ تھے اسد عمر صاحب, اور جو فائنانس کمیٹی میں اس وقت چیئر بھی کرتے تھے, ان کا حال یہ ہے کہ ان کا اپنا سر کوئی تو پازیٹیو ہوگی بات گورنمنٹ کی, ایسا بھی تو نہیں ہے نا کہ بالکل ہی سب برے حالات چل رہے ہیں, کچھ تو اچھا ہوگا, کچھ تو اچھا جو آپ کو نظر آتا ہے. اچھا ہے, وہ اچھا کیا ہے؟ PTI والے سب کہتے نہیں کہ کپتان کرپٹ نہیں ہے, کپتان کی پرسنالٹی بڑی ہے, وہ ہینڈسم ہے, اس سے اچھی اب آپ کو اور کیا بات ہو. ہفتے میں 3 4 مرتبہ کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے, کوئی مطلب ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ہر کسی سے ملتے ہیں, وہاں پہ بھی مطلب کوئی تکبر نہیں, کوئی غرور نہیں ہے. سر کوئی تکبر کی بات نہیں ہے. ایک جنگل میں آگ لگ گئی, اچھا اب وہ سب پریشان کہ آگ لگ گئی ہے, کریں کیا؟ تو ایک بندر تھا, اس کے پاس وہ گئے, انہوں نے کہا یار جنگل میں آگ لگ گئی ہے تو اب کیا کریں, کس طرح سے؟ اس نے کہا اچھا, اس نے ایسے بازو کیا اپنے دونوں کمر کے پیچھے, ایک درخت سے دوسرے درخت سے واپس. اور تھوڑی دیر کے بعد لوبڑی نے کہا کیا کرو گے, مرواؤ گے؟ کہتے تو میری آنیاں جانیاں نہیں دیکھ رہے. بھائی آپ جتنے مرضی اجلاس کرتے رہیں, آپ جتنی مرضی کیبنٹ میٹنگز کرتے رہیں, آپ جتنے مرضی سادہ ہوں, خدا کا واسطہ ہے کہ آپ یہ بتا دیں کہ الٹیمیٹلی آپ نے عوام کے لیے کیا کیا ہے. عوام کو کوئی آپ نے مسئلہ جو حل کر دیا ہو, آپ نے ملک میں چلے کرپشن ہی کم کر دی ہو, آپ نے بجلی کے ریٹ, آپ تو یہ کہتے تھے کہ جب اس طرح کے معاملات ہو تو سمجھ لو کہ جو وزیر اعظم ہے وہ چور ہے, تو اب تو وہ سارے معاملات ہو گئے ہیں, تو اب ہم کیا سمجھیں؟ ٹھیک عمران صاحب, ہمیں ایک بریک لینی ہے اس موقع پر, اور واپس جب لوٹ کر آئیں گے تو اوریہ صاحب نے جب بات کی تھی کہ کس کو کس پوزیشن پہ لگایا, ڈاکٹر ظفر مرزا کی بات کی, پھر اس کے علاوہ ثانیہ نشتر کی بات کی, اور اسی طرح سے وہ خاتون بھی ہیں جو گوگل میں ہوتی تھیں, تانیہ صاحبہ, ان کو بھی وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو ان کا بھی نام لے کر ان کو بھی ڈسکشن میں ان کی بھی بات کریں گے کہ جی ان کو بھی انہوں نے پلیس کیا. تو کوشش تو ہے, کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ جگل کر کے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ناکام کوششیں صحیح لیکن کوششیں تو ہیں. اس پہ بات ہوگی مزید جی بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر. اور یہ سب آپ کی طرف آتے ہوئے آپ نے بیوروکریسی کی اور جو لوگ چنے گئے ہیں ان کی بات کی کہ جو اپنے دائیں اور بائیں جو لوگ بٹھائے ہوئے ہیں وہ مناسب نہیں ہیں, اور ان کی جو کارکردگی ہے وہ بھی سب کے سامنے, اور بہت زیادہ کرٹیسائز گورنمنٹ کو اس بات کو بھی لے کر بھی کیا جاتا ہے. ثانیہ نشتر صاحبہ کی آپ نے بات کی کہ جی وہ پہلے کارڈیولوجسٹ تھیں اور اس طرح کے ریلیٹڈ کام کے لیے ایکسپرٹ چاہیے تھیں, پھر وہ گوگل سے تانیہ صاحبہ ان کو بھی لایا گیا, گو کہ وہ جہانگیر ترین صاحب کی بھی اس میں انوالومنٹ تھی, ان کی ریکمنڈیشن بھی تھی, انہوں نے پہلے ان کو انٹرویو بھی کیا تھا. اس سب میں اگر لوگوں کو ڈھونڈا جائے تو کوئی زیادہ مشکل کام تو نہیں ہے. اب جس طرح اگر آپ یہ ثانیہ صاحبہ کی بات کریں, یہاں پر چیئرمین نادرا ہوا کرتے تھے طارق ملک صاحب, آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی کے دور میں, پھر پیمنن کی گورنمنٹ آئی تو ان کو گھر بھیج دیا گیا اور ان کے لیے پھر وہ کیسز بھی ان پہ بنائے گئے. تو بڑے کمپیٹنٹ آدمی تھے اس وقت کے دور میں, تو ان کا کام بھی بڑا اچھا تھا اور کافی بہتری بھی ہمیں نادرا میں نظر آئی تھی.
دیکھیں عمران خان صاحب کا سب سے بڑا مسئلہ پتہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کے اندر مردم شناسی کی بہت کمی ہے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، میں بحیثیت نفسیات کے ایک طالب علم بات کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ابھی تک اپنے 30-35 سال کی عمر کے ساتھ ان کو اتنی محبت اور عقیدت ہے کہ اس سے باہر نہیں نکل سکے۔ مطلب آپ سوچیں کہ وہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے تقریر کر رہے ہوتے ہیں، انٹرنیشنل فورم کو وہ ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں اور ٹریک سوٹ پہنا ہوتا ہے، مطلب آپ کنیڈ کے سامنے تو نہیں کھڑے ہوئے یا آپ کہیں این سی اے کے سامنے سے نہیں گزر رہے کہ جہاں آپ کو دیکھ کے لوگ ویو کریں گے تو آپ کو اسی طرح کے لباس کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ بیسیکلی پرسنالٹی ٹریٹس کی صورتحال ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری اپنی وہ ایگزامپل دیتے ہیں کہ جس ایگزامپل کا تعلق کوئی نہیں ہے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ۔ مطلب وہ جب انہوں نے ٹائیگر فورس بنانے لگی تو کم از کم 10 دفعہ ٹی وی پہ کہا کہ یہ ٹائیگر فورس اس لیے بنا رہا ہوں کہ میری ٹائیگر فورس میں نے جب بنائی تھی نا پی ٹی آئی اپنا زمانے میں، جب میں شوکت خانم بنا رہا تھا تو ہر بندہ میرے ساتھ تھا اور ہم نے شوکت خانم بنا کے دکھایا۔ تو ان کو یہ ریئلائزیشن نہیں کہ اس ٹائیگر فورس کے اندر فضل الرحمان کے پیچھے نماز پڑھنے والا بھی ان کو لیڈر سمجھتا تھا، اس کے اندر نون لیگ والے بھی تھے، پیپلز پارٹی والے بھی تھے، ہر وہ بندہ شامل تھا جو سمجھتا تھا کہ عمران خان صاحب ایک نیک اور ٹھیک کام کر رہے ہیں، اس لیے ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ لیکن آج آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں، آج آپ کی ٹائیگر فورس کو وہ صورتحال نہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ میں ویسے ہی یونانیمس لیڈر تھا، جیسے میں شوکت خانم بنانے چلا تھا، اس لیے لوگ میرے ساتھ چلے گئے، ٹھوس ہو کے رہ گیا پورے کا پورا۔ اور وہ آپ کے ساتھ کورونا کا بھی پورا سسٹم ٹھوس ہو کے رہ گیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ ابھی تک یہ سمجھتے ہیں کہ کرکٹ کی ٹیم ہے گورنمنٹ جو ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں یہ میرا جو ہے وسیم اکرم ہے۔ کرکٹ کی ٹیم میں تو اگر ایک سلی میدان پہ ایک آدمی جائے اور ٹھیک طرح کام نہ کر رہا ہو تو کپتان پیچھے ہٹاتا ہے، خود جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، کیچ کر لیتا ہے، اگر وہ ایک کیچ بھی ڈراپ کرے تو کپتان۔ لیکن عمران خان صاحب پنجاب میں تو آ کے نہیں بیٹھ سکتے۔ اب پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے اس کو 2 سال آ کے کہیں آ کے نا چھٹکوں میں ہچکولوں میں گزرے ہیں، عجیب و غریب قسم کی، ابھی تک بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ جو فوڈ سکینڈل ہے جو بیسیکلی پنجاب کی گورنمنٹ کی نائلی ہے، یہ جو اتنا بڑا سبسڈی دی گئی ہے پنجاب گورنمنٹ سے دلوائی گئی ہے۔ آپ کہتے ہیں بھائی آپ سبسڈی، اگر کوئی یہاں پر اور وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوتا وہ کہتا ہے کہ بھائی جان آپ نے ECC میں فیصلہ کر لیا ہے، ہم نہیں دینا چاہتے، آپ مجھے ریٹرن آرڈر کر کے دے دو، لیکن وہ تیز ترار لوگوں نے کروا لیا۔ ابھی یہ جو اتنا بڑا پیٹرول کا کرائسس ہوا ہے، پوری دنیا نے اس کے اندر سے اپنی اکانومی کو ٹھیک کیا، ہم نے اپنی اکانومی کو تباہ کر لیا۔ یہ کیوں ہوا کہ آپ نے اب وہ ردیم بابر صاحب کہاں سے اٹھا کے لائے گا؟ آسمان سے تو نہیں آئے، وہ 15 کمپنیوں کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوتے تھے، جب میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہوتا تھا، اسی جگہ 15 کمپنیوں کے انچارج تھے، اور وہ بڑے شہباز شریف صاحب کے خاص آدمی تھے، بڑے ان کے ساتھ ہوتے۔ شفقت محمود ہمارے سامنے 4.5 لاکھ روپے تنخواہ لیا کرتے تھے وہاں پر، شہباز شریف کے بڑے کنسلٹنٹ ہوتے تھے بہت بڑے۔ اب یہ ان کی سلیکشن بڑی کمال کی ہوتی ہے، اور یہ سلیکشن ایسے آدمی کی ہوتی ہے جو سمجھتا یہ ہے کہ اس کو دنیا کی ہر چیز کا پتہ ہے۔ اور یہ سب ہینڈ آف دا کنگ کون ہے؟ پہلے تو جہانگیر ترین صاحب نظر آتے تھے، کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں، کنفیوژن ہے، میں بتاؤں کنفیوژن ہے۔ دیکھو 3-4 چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب کی سمجھ نہیں آ رہی، بیوروکریٹس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اصل آرڈر کون دینے والا ہے، کس سے لے، ایک سے لیتے ہیں وہ دوسرا اس کو ریجیکٹ کروا کے لے آتا ہے، دوسرے لیتے ہیں تیسرا ریجیکٹ کرواتا ہے، تیسرا آپ میڈیا کے آدمی ہیں، کسی کو نہیں پتا کون پی ٹی آئی کا اسپوکس پرسن کون ہے، کسی کو نہیں پتا، فواد چودھری ہے، فلانا ہے، کس سے بھائی آپ کی لائن آف ایکشن کیا ہے؟ ہر بندہ جو لبرل ہے وہ اپنا لبرل ویو بتا رہا ہوتا ہے، جو وہ ہے اپنا مذہبی ہے وہ مذہبی، علی محمد خان اپنا بتا رہا ہے، فواد چودھری اپنا بتا رہا ہے، دوسرا وہ چھپ و غریب گھابڑ بچولا مچا ہوا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے بچوں کی ایک ٹیم سی وہ آئی ہے، وہ اچانک آ کے لوگ سیکھ جاتے ہیں۔ نواز شریف کو ہم نے دیکھا اس سے زیادہ اس کو نہیں پتا تھا، کچھ بھی نہیں پتا تھا، کلنڈرا سا آدمی تھا، گورنمنٹ کالج کی کنٹین کے اندر میز بچا کے گانے وانے گایا کرتا سنایا کرتا تھا، لیکن سیکھ گیا نا، ایسا سیکھ گیا۔ اور سب سے بڑی بات سیکھنے کے اندر میں شہباز شریف صاحب سے ایسے انفارمیشن بحث چل رہی تھی وہاں، تو میں نے کہا دیکھیں میری بات سنیں ایک منٹ آپ، کہ اکبر بادشاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے کامیاب بادشاہ تھا، حالانکہ وہ 13 سال کی عمر میں حکومت کر گیا تھا، تو اس کی وجہ صرف ایک تھی، میں نے بتایا کہ اس نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ اس کو کچھ نہیں آتا ہے۔ عمران خان صاحب یہ تسلیم نہیں کرتے کہ ان کو کچھ نہیں آتا ہے، وہ سمجھتے ہیں ان کو سب کچھ آتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اور وہ آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر اپنے آرگومنٹس ان کے چل رہے ہیں، دیکھیں آج دنیا لاک ڈاؤن ختم، میں نے پہلے دن او بھائی وہ لاک ڈاؤن سے گزر کے اس جگہ پہ پہنچے ہیں، وہ اپنے آپ کو بالکل اپنے آپ کو ثابت کرنا۔ جی، جیک آف آل ٹریڈز ماسٹر آف نن والی بات۔ عمران صاحب جو ابھی اوریہ صاحب نے کرکٹ ٹیم والی بات کی کہ کرکٹ ٹیم کی طرح چلا رہے ہیں، بات تو بالکل درست ہے۔ ایک تو انہوں نے اپنے چیف منسٹر صاحب کو کہا ہی، عثمان بزدار صاحب کو وسیم اکرم پلس ہیں،
اور شفلنگ اسی طرح ہی کرتے ہیں جس طرح کپتان فیلڈ پہ کرتا ہے کہ فائن لیگ والے کو بھیج دیا مڈ آن پہ لے آئے, مڈ آن والے کو کہہ دیا تم تھرڈ مین پہ چلے جاؤ. اب جس طرح یہ ایف بی آر کے اندر رد و بدل ہوا ہے, 2 سال ابھی 1 ماہ رہ گیا 2 سال پورے ہونے کو, اور 5 چیئرمین ایف بی آر کے تبدیل کیے, اور باقی دیگر بھی محکموں میں آئی جی پنجاب لے لیں اور بھی معاملات ہیں اس میں بھی اسی طرح سے شفلنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے. اس میں 2-3 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ابھی ذکر کیا تھا نا اوریا صاحب نے کہ جی بیوروکریسی کو پتہ ہی نہیں کس کی بات مانے. اب حادی یہ ہے کہ اس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں اگر آپ بیوروکریسی کے حوالے سے دیکھیں نا تو 2 واضح طاقت کے سرچشمے ہیں, 2 جگہ سے معاملات چلائے جا رہے ہیں. ایک کو اعظم خان صاحب چلا رہے ہیں, دوسرے حصے کو ارباب شہزاد صاحب کنٹرول کر رہے ہیں. اب یہ نہیں پتہ لگتا کہ ہو کیا رہا ہے. اگر اعظم خان صاحب جو وزیر اعظم اس کے اپنے ذرائع ہیں, میں آپ کو ان کی زبان میں بتا رہا ہوں, وہ کہتے ہیں جی ایک آدمی ایک دن اعظم خان صاحب کے کیمپ میں ہوتا ہے, وہاں سے کوئی کام کرواتا ہے, دوسرے دن ارباب شہزاد صاحب کہتے ہیں یہ کیا آرڈر ہو گیا. ابھی جو ایف بی آر کی یہ معاملہ کریاں ہوئی ہیں جو وہ مس نوشین کو ہٹایا گیا ہے, سیکٹری کلچر اور ہیریٹیج, ہاں جی کقومی ورثہ لگا دیا ہے, ان کے بارے میں سن لیں. ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ان کو لگایا گیا تھا انہوں نے اپنے چارج سنبھالنے کے بعد کچھ تبدیلیاں کی, کچھ لوگوں کی ٹرانسفرز کی, ان میں 1-2 چیف کلیکٹر تھے, 1-2 اور لوگ تھے. جب انہوں نے کیا تو اس کے بعد ارباب شہزاد صاحب نے انہیں کہا جی یہ آپ نے کیا کیا, آپ نے کن لوگوں کو لگا دیا, آپ کو یہ وہ, یعنی اسی دن ان کا معاملہ ہو گیا. اب وزیر اعظم ہاؤس کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اب بھی ان کو ہٹانے میں ارباب شہزاد صاحب کا رول ہے, انہوں نے یہ کیا ہے. اب ماشاءاللہ رائٹ مین فار دی رائٹ جاب جو یہ حکومت بڑا واویلا مچاتی ہے, اس کا نتیجہ یہ دیکھ لیں کہ جن کو لگایا گیا ہے وہ ایسے ہیں کہ جو جن کے بارے میں خود ان کے محکمے والے کہتے ہیں کہ یہ ہومیوپیتھک ہیں, یہ ان کے پاس کام چلا جائے, انہوں نے کبھی ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا, ان کو انہوں نے عارضی ابھی چارج دیا ہے. ہمارے ذرائع تو یہ کہتے ہیں کہ 3 مہینے کا چارج ہے, اصل میں یہ ڈھونڈ رہے ہیں بندہ کہ اب ہم کس کو لگائیں. جب آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ یار جس بندے نے کام کرنا ہے, اگر آپ کسی کو بھی لگاتے ہیں تو اس کو کام تو کرنے دیں. بالکل. اگر آپ یہاں آپ کے دور میں 8 مہینے سے زیادہ کوئی چیئرمین ایف بی آر نہیں رہا, حالانکہ آپ کا ایک پرائم نعرہ یہ تھا کہ ہم ٹیکس ریفارمز کریں گے, ہم ریونیو بڑھائیں گے, ہم ٹیکس نیٹ بڑھائیں گے. اگر آپ نے اس ادارے کا سربراہ ہی نہیں ٹکنے دینا تو آپ نے کیا کرنا ہے. اسی طرح پنجاب کی بات دیکھ لیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں میرے فیورٹ جناب عثمان بزدار صاحب کو. عثمان بزدار صاحب جو ہیں وسیم اکرم پلس, ایسے نہیں انہیں عمران خان صاحب کہتے. عمران خان صاحب کے وین کو سلام ہے, 2 ہاتھوں سے سلام ہے. عثمان بزدار صاحب نے آپ دیکھیں, آپ جب وزیر اعظم نے اپنی مرضی سے یہاں چیف سیکرٹری اور آئی جی لگائے تھے, آپ کو یاد ہوگا, انہوں نے کچھ لوگوں کو صوبہ بدر کر دیا تھا. آتے جو ایک ریلا آیا تھا پنجاب میں, اس میں طاہر خورشید صاحب اور ڈاکٹر شعیب صاحب بھی تھے, جن کو انہوں نے کہا یہ پنجاب میں نہیں چاہیے. عثمان بزدار صاحب ان کی فائلیں رکھ کے بیٹھ گئے, کیونکہ وہ دونوں ان کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں. انہوں نے خیر نہ تو پہلے انہیں صوبے سے باہر نہیں جانے دیا, اس کے بعد ڈاکٹر شعیب کی ایک جگہ پوسٹنگ کرائی, طاہر خورشید صاحب کی دوسری جگہ کرائی. اب انہوں نے کل جب پنجاب میں انہیں دوبارہ انہوں نے ڈاکٹر شعیب صاحب کو اپنی من پسند جگہ پہ لگا دیا ہے سیکٹری سروسز. آپ کو پتہ ہے چیف سیکٹری کے بعد سب سے اہم جو پوسٹ ہے وہ سیکٹری سروسز کی ہے, سارے تبادلے تبودلے ہر چیز اسی نے کرنی ہوتی ہے. طاہر خورشید صاحب کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو بھی بہت اہم جگہ پہ لگایا جا رہا ہے جی. یعنی بزدار صاحب تو اپنا کام کیے جا رہے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں یا کوئی ناجائز کام ان سے کروا رہے ہیں. بہرحال وہ اپنی مرضی سے اپنے بااختیار ہونے کا پورا ثبوت دے رہے ہیں اور اپنے معاملات وہ چلائے جا رہے ہیں. اب اگر عمران خان صاحب کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تو بزدار صاحب بیچارے کا کیا قصور ہے. بالکل صحیح. ٹھیک, عمران صاحب we've got to take a break over here, اور بریک کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے تو میں اوریہ صاحب سے بھی اور عمران صاحب سے سوال پوچھوں گا کہ تنقید پیپلز پارٹی کے دور میں پیپلز پارٹی پہ بھی ہوئی, پی ایم ایل این کے دور میں پی ایم ایل این پہ ہوئی, اور کمپیریزن اگر کریں تو تب تنقید کو آج کل کے دور سے ذرا بہتر اس کو برداشت کیا جاتا تھا, ٹالرنس لیول زیادہ تھا. اتنی تنقید آج بھی اوریہ صاحب کر رہے ہیں, عمران صاحب بھی کر رہے ہیں, ایک تعریفی جملہ نہیں ہے, تو یہ اتنی تنقید برداشت نہیں ہوگی. اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں, اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر. اور یہ سب آپ کی طرف آنے سے پہلے ابھی جب آپ سے ڈسکشن ہو ہی رہی تھی تو ایک افسوسناک خبر جو کہ تمام اب چینلز پہ چل رہی ہے کہ سابق وفاقی وزیر پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق تھا, آیت اللہ درانی صاحب,
ان کا انتقال ہو گیا کوئٹہ میں. اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر دے. افسوسناک خبر ہے. اور اب آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنے دائیں بائیں بہت سے ہمارے ایسے جاننے والے ہیں, یا اگر دور بھی دیکھیں کسی کے جاننے والے بھی ہیں, تو بہت سے لوگوں کی اموات بھی ہو رہی ہیں. کرونا کنٹرول سے باہر ہے. گو کہ اس پر اب بات اتنی نہیں ہو رہی جتنا کہ پہلے ہو رہی تھی شروع کے دنوں میں. اب بہت کم بات ہو رہی ہے, لیکن ایشو آج بھی اتنا ہی ہے. ٹیسٹنگ کم کر کے فگر جو رپورٹڈ کیسز کے ہیں وہ بھی کم ہو رہے ہیں, لیکن وہ ٹیسٹنگ بھی کم ہوئی ہوئی ہے. لیکن یہ ایشو اسی طرح ہے ہمارے ملک میں, ابھی تک کاؤنٹر نہیں ہوا اور لوگوں کی لاپرواہیاں جاری ہیں. دیکھیں ہر روز کوئی نہ کوئی ایک نہ ایک تو جاننے والے کی ڈیتھ سے پتہ چلتی رہتی. آپ اپنے حساب سے دیکھ لیں, آپ خود پتہ چل جائے گا کہ کیسے لوگ جو ہیں دنیا سے رخصت ہوئے جا رہے. آج تو دورانی بیچارہ, میں جب بلوچستان یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا, میرا اسٹوڈنٹ ہوتا تھا, وہاں پر ہوتا تھا, اور اسی کو پیپل پارٹی کے اندر تھا. وہاں حالانکہ پیپل پارٹی کا نام لینا بڑا مشکل کام تھا, لیکن یہ پی ایس ایف اکیلا ہی پی ایس ایف ہوتی تھی وہاں پر پورے کے پورے. بہت بڑے عالم دین تھے مولانا محمد عمر, ان کا بیٹا ہے. اور مستونگ میں جب میں ڈی سی تھا تو اس زمانے میں وہاں سے الیکشن بھی لڑا تھا, جیتا بھی تھا اس زمانے میں, اور بہت نفیس آدمی, اللہ تعالیٰ اگر کرامت کرے. ہمارے دوست بھی رشید مصباح سے وہ انتقال. ناصر زیدی بہت بڑے شاعر تھے. ایسے جیسے کہتے ہیں پتے جھڑتے ہیں نا, ویسے پتے جھڑتے چلے جا رہے ہیں. لیکن تکلیف سے بات میں آپ کو بتاؤں, پاکستان کے اندر یاسمین راشد سے لے کے اور ایک گلی کے ڈاکٹر کو بھی اٹھائے نا تو اس سے پوچھیں کورونا میں کیا کرنا ہے تو وہ آپ کو اسٹریٹجی بتا دے گا. لیکن یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ دنیا میں ایک حکمران ایسا بھی ہوتا ہے جو کہتا ہے میں کسی بھی ڈاکٹر کی نہیں مانوں گا, اپنی چلاؤں گا. یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے, اور یہ دنیا میں شاید پہلی دفعہ ہوا ہے. یہ کبھی بھی نہیں. یہ تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار اس میں جو ڈاکٹر کہتا ہے, جو حکیم کہتا ہے, جو ہومیوپیتھ کہتا ہے, اسی کی مان لو. نہ کسی ہومیوپیتھ کی مانی جا رہی ہے اس ڈاکٹر کی. اور یہ اب اس سردیوں کو ہم بھوگتیں گے, اور جو ابھی اس وقت جو ڈیتھ ہڈن چلی گئی ہے نا, وہ کیفیت جو ہے وہ جب ابلی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اور یہ ہماری ہل پلاننگ کی وجہ سے, کیونکہ پہلے دن سے سوچا تھا کہ ہم نے یہ نہیں کرنا. اور اگر میں کبھی کبھی کہتا ہوں یار بلاول بھٹو نہ کہتا نا کہ ہم نے لاک ڈاؤن کرنا ہے, تو عمران خان نے لاک ڈاؤن کی طرف بات نہیں کرنی تھی, ہونا ہی نہیں تھا. دوسری چیز جو بڑی جو آپ نے بات کی ہے اس سارے معاملے کے اندر, سب سے خراب ترین بات یہ ہو چکی ہوئی ہے کہ ریئیکشن بڑے کمال کے آ رہے ہیں ان کے. سمجھ نہیں آتی کہ جس کے سوائے ایسا لگتا ہے کہ فیصلہ آباد کے کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایک قبضہ کر لیا ہوا ہے ایک بہت بڑے اسٹیج کے اوپر, اور جھکتے مارے جا رہے ہیں, اور اس پہ خوشی بھی ہو جاتا ہے. یعنی ہم خود سوچیں کہ ادھر سے سیریس ایشو ہے کسی نہ کسی جگہ پہ, اس پہ کسی کی وہ پرانی اٹھا لیں گے فائل, ایک علی زیدی ہے, کوئی فیصل واڈا ہے, پھر پنجاب کے جو ہمارے جو وزیر اطلاعات ہیں, پھر اوپر 3-4 ایسے عجیب و غریب لوگ کھڑے کیے ہوئے. ایسا کبھی بھی ہڑبونگ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا زندگی کے اندر جیسا اس جگہ پہ دیکھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو لگایا ہوا ہے. آپ ایک خراب بات کر لیں, آپ کے خلاف غلاظت کا طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے. جی بالکل. او بھائی آپ کے لیے کہتے ہیں ہمارا کیا ہے, آپ جیسی گورننس کرتے ہو, جو مرضی کرتے ہو, ہم تو اس لیے کہتے ہیں ہم نے کون سا تم. اور بڑا نیگیٹو بھی لیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ یہ پتہ نہیں مائنڈ سیٹ ہے, دوسری طرف سے کچھ نہ کچھ مل رہا ہے, وہاں سے کچھ دیا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ایسے جملے کہے جا رہے ہیں. جی وہ یہی فلان لفافہ لے لیا. پروگرام میں وقت بہت خاص طور پہ کم رہ گیا, اور یہ سب میں چاہ رہا تھا عمران صاحب کلوزنگ کامنٹس آپ کی طرف سے بھی, جس میں یہ بھی وقفے پہ جاتے ہوئے جو میں نے بات کی تھی کہ اتنی تنقید جب ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی پیپل تو بڑا برداشت کرتی رہی ہے, پی ٹی آئی میں وہ برداشت نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز, میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے زیادہ برداشت پیپلز پارٹی میں رہی ہے. نون میں بھی اتنی نہیں تھی جتنی تنقید آصف علی زرداری پہ ہوئی اتنی, اور انہوں نے برداشت بھی کی. یہ بہرحال اس کام میں وہ آگے تھے. اس کے بعد نون لیگ میں بھی برداشت تھی کیونکہ وہ دونوں پارٹیاں ایک پروسیس کے ذریعے سے آئی تھیں. اب یہ جو جس طرح اوریا صاحب نے سب سے پہلے کہا تھا کہ یہ تو الیکٹیبلز کا ایک ٹولہ تھا, یہ جب اکٹھے ہو گئے باندھ کا کنبا بن گیا تو اس میں نہ وہ پروسیس تھا, نہ وہ ان کے ساتھ آپس میں ان کا وہ کمبینیشن بن سکا. کیوں یہ ایک دوسرے سے نہیں ملتے, ایک دوسرے کے ساتھ ان کی رائے نہیں ملتی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے مل کے کوئی سٹرگل اکٹھے کی نہیں. جو 22-23 سال کی سٹرگل کا کہا جاتا ہے, وہ 22-23 سال سٹرگل کرنے والے اب پی ٹی آئی میں ہیں کہاں؟ جی وہ بیچارے تو روتے ہیں کہ ان کو لفٹ نہیں کروائی انہوں نے.
خان صاحب نے تو پی ٹی آئی کی حکومت بنانے کے لیے اپنے وزیر اعظم بننے کا شوق پورا کرنے کے لیے ان لوگوں کو تو کہیں پھینک دیا، الیکٹیبلز کو شامل کر کے تو جیت گئے. اس لیے یہ معاملہ ان میں برداشت بالکل بھی نہیں ہے. آپ کوئی بات کریں گے، آج ابھی ہمارا جو پروگرام ہے اس میں ہم نے، میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی بات کی ہو، لیکن آپ کو ٹویٹر پہ ابھی آپ دیکھ لیں ایسی ایسی چیزیں. اور یہ صاحب اور آپ، میں نے تو خیر کچھ نہیں کہا، میں نے کیا کہنا ہے، لیکن آپ اور عمران صاحب خیر ضرور منائیے گا. میں نے تو صرف سوال پوچھا تھا جی آگے اوریہ صاحب نے اور عمران صاحب نے کھل کے پھر اپنے خیالات کا اظہار کیا اور انہوں نے کوئی کمی رہنے دی. اور یہ سب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا. عمران یعقوب صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہونا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.